إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معتبر اور مستند حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور ہماری دینی بہنوں، آج کا یہ اجلاس جس میں ہم سب جمع ہیں اپنے آپ میں ایک انوکھا اجلاس ہے. میں نے ایک دو نہیں پورے ملک میں لاکھوں لاکھ کے مجمع میں بھی شرکت کی اور آپ کے گاؤں گھر میں بھی کئی بار شرکت کا موقع ملا. 400 حفاظ کرام کے سروں پر ان گنہگار ہاتھوں نے دستار فضیلت رکھی، لیکن آج کے اس اجلاس دستار بندی سے جو احساس بیدار ہوا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس احساس کی ترجمانی کر سکوں. میں طویل گفتگو قطعاً نہیں کروں گا، اس لیے کہ 1:10 ہونے کو ہے جو اس اجلاس کے اختتام کا وقت تھا. میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اپنے آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ امت بانجھ نہیں ہے. ہر زمانے میں انقلابات برپا ہوتے رہیں گے. یہ جو ہماری تھیوری ہے کہ آج بھی شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور علامہ کشمیری جیسی شخصیات پیدا ہو سکتی ہیں، آج بھی وقت کا امام ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ تھیوری جو برابر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، آج کا یہ اجلاس اس کی عملی شکل ہے اور ہمارے سامنے پریکٹیکل وے میں یہ حفاظ کرام موجود ہیں ماشاءاللہ کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے. ہمارے جناب حافظ و قاری بدر الدین صاحب ایسا کام کر کے دکھلا دیا ہے کہ ہم علماء کی اس مجلس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے قاری صاحب کی شان میں اگر علامہ اقبال کا یہ شعر پیش کریں تو بیجا نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو،
ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. اور آج وہ مرد مجاہد ہم سب کو نظر آ گیا ہے جس کا نام جناب قاری بدر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ اس کے جبین کو ان کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے اور ان سے ہم سب دعا کی درخواست کریں کہ جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر 1 2 3 نہیں بلکہ 1 درجن سے زائد نونہالوں کے قلب و جگر میں قرآن مقدس کے 30 پاروں کو پیوست کر دیا کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. تو جناب قاری بدر الدین صاحب کو مدرسہ اسلامیہ مدھوبنی، مدرسہ فلاح المسلمین مدھوبنی، مدرسہ اصلاح المومنین مدھوبنی، ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ابھی پڑی. انہوں نے طے کیا تو ایک کمرے میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر 1 2 نہیں 16 بچوں کو 2.5 سے 3 سالوں میں حافظ قرآن بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر. انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے الحمدللہ. سبحوارہ کہ سرزمین کے رہنے والے نوجوانوں، بزرگوں، ہماری بہنوں، ہم آپ سب کی خدمت میں نیاز مندانہ سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے لال کو پروان چڑھایا ہے جس نے اپنی محنتوں سے یہاں تک کہ جب استاذ میں لگن ہو اور عطا کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالی طاقت عطا بھی پیدا فرما دیتا ہے کہ ایسا استاد جو جوانی کے عالم میں رہتے ہوئے بھی جمعہ کے دن بھی 8 سال 10 سال 12 سال کے بچوں کو یہ عادت ڈال دی اور ان کو پابند کر دیا کہ جمعہ کے دن بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کا سبق سنا ہے، اس کے بعد انہوں نے چھٹی دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمال ہے بھائی، یہ درس عبرت ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے. سیکھیے، ہم سیکھیں کہ ہماری زندگی ڈھینگا مشتی میں گزرتی ہے، کھینچا تان میں، عہدہ طلبی میں، منصب اور جاہ اور کرسی کی چاہت میں کہ ہم بڑے تو ہم بڑے اور ہم تو ہم صدر، ہم سیکریٹری اور ہم فلاں اور ہم فلاں. ارے میاں آؤ اور دیکھو کہ ایک بوریا پر بیٹھ کر بغیر کسی صدر سیکریٹری کے بھی قوم کے اور نسل کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا دیکھ سکیے آپ، دیکھیے یہاں آئیے. تو میں آج کے اس اجلاس سے بخدا اللہ ہم سب کا نگہبان ہے، میں متاثر ہوا، متاثر ہی نہیں ہوا، میں حیرت میں ہوں کہ یہ بھی اللہ کا ایک کرشمہ ہے اپنی کتاب کی حفاظت کا کہ آپ کے محلے کا ایک بچہ جس کی کل عمر 8 سے 10 سال ہوگی اور ایک بچہ 9 مہینے میں قرآن کریم کا حافظ بن رہا ہے. بھوارا گوا پوکھر کا بچہ، کیا بات ہے. اور یہ قاضی امداد اللہ صاحب، یہ 11 سال میں حافظ قرآن بنے. 11 سال کی عمر میں، جب اس امداد اللہ کی عمر، قاضی امداد اللہ صاحب کی عمر، مولی مسیح آپ کو تو معلوم نہیں،
11 سال کی عمر تھی تو قاضی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور آج قاضی حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے قاضی امداد اللہ نے اپنے بیٹے حسن امداد کو 11 سال کی عمر میں نہیں 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنوا دیا۔ یہ امت باج نہیں ہے، یہ قوم باج نہیں ہے۔ ارے زمانہ تنزلی کا ہے، برائیوں کا ہے، حیوانیت کا ہے، درندگی کا ہے، پسماندگی کا ہے، پسماندگی کا ہے، بے شک ہے، رہا کرے میاں، لیکن ہم کہاں عرش و فرش کی آواز پہ دبنے والے، ہم تو اپنا کام کرتے ہیں تو کر گزرتے ہیں۔ ہمارے باپ نے 11 سال کی عمر میں ہمیں حافظ بنایا تھا، اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو ہم نے اپنے بچے کو 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ توفیق فرمائے گا تو ہمارا یہ بیٹا انشاءاللہ 5 سال کی عمر میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سب کچھ ہوا ہے محلے میں بیٹھ کر، کسی بڑے مدرسے میں نہیں، کوئی اشتہار، کوئی بورڈ، کوئی بینر نہیں لگا ہوا۔ میں تو حیران ہوں، ہم سب دنگ ہیں ماشاءاللہ، 2-3 حفاظ ہوتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں، 16 حفاظ۔ ہمیں قاری بدر الدین صاحب پتہ نہیں کیسے پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا آدمی تو میں شوق سے کہوں کہ 100 توپوں کی سلامی کا مستحق ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے بال بچوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ رزق موسع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام کو قبول فرمائے۔ اس ٹیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اکثر حفاظ چھوٹی اور کچی عمر کے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، شاید 1-2 حافظ قرآن ایسے ہوں جو بالغ تو نہیں، قریب البلوغ ہیں، باقی سب نابالغ ہیں اور تقریباً احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں۔ جس بچے کو اپنے پاجامے کا نعرہ باندھنا تک نہیں آتا، جس کو اپنے نفع اور نقصان کا شعور نہیں، جو بھوارہ سے شکری اور دربھنگا نہیں جا سکتا، جسے سودا سلب خریدنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور وہ بچہ 300 پارے قرآن کریم کا حافظ اور آپ کے سامنے چمک رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ ارے یہی قرآن مقدس کا اعزاز ہے، اور یہی اسلام کی حقانیت کی زندہ و جاوید دلیل ہے، یہی زندہ و جاوید دلیل ہے۔ میرے دوستو، واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ مامون رشید کا نام سنا ہوگا، خلافت بنو عباسیہ کے دور کا مشہور خلیفہ ہے جس کا نام خلیفہ مامون رشید۔ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت انسان آیا، لیکن وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت اچھا خطاط، کاتب اور خوش خط لکھنے والا آدمی ہوں۔ تو خلیفہ مامون نے کہا کہ بھئی تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان تو نہیں ہوتا، میں تو یہودی ہوں، میری بڑی شہرت ہے اور میں مسلمان کیوں بنوں گا بھلا؟ کہا کہ مت بنو، جاؤ تمہاری بلا سے۔ چلا گیا۔ اس نے خوبصورت تحریر میں توریت لکھی، اور لکھ کر کے وہ یہودیوں کے پاس لے گیا، اور یہودیوں کے پاس لے جا کر کہا کہ دیکھو، اور اس نے توریت میں بہت ساری تحریف کر دی، جو آیتیں اصلی تھیں ان کو ختم کر کے اپنی طرف سے دوسری آیتیں اور الفاظ اس میں شامل کر دیے اور پیش کیا۔
یہودیوں نے اس کو الٹ کر پلٹ کر ورق کو کھول کر دیکھا، کہا بہت خوبصورت ہے، بہت جاذب نظر ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، انعام و اکرام سے نوازا، خوب داد و تحسین سے اس کو نوازا گیا، چلایا۔ اس کے بعد اس نے انجیل بھی لکھی اسی انداز میں، وہ عیسائی کے پاس چلا گیا، اس میں بھی اس نے وہی کیا، تحریف کر کے، اور پھر اس نے پیش کیا۔ ان لوگوں نے بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، کھول کر دیکھا، کہا بہت اچھی کتاب ہے، بہت عمدہ خط ہے، اتنا اچھا آپ نے لکھا ہے، خوب داد و تحسین سے نوازا، بہت اچھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن کریم بھی لکھی، اور قرآن کریم بھی عمدہ انداز میں، ان دونوں کتابوں سے زیادہ بہتر انداز میں اس نے لکھا، اور مسلمانوں کے پاس لے گئے، علماء کے پاس لے گئے، حفاظ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جو الٹ پلٹ کر دیکھا، کہا کہ اتنا عمدہ قرآن ہے جو ہم نے لکھا ہے، حضور دیکھا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ علماء نے، ان حفاظ نے جیسے الٹ پلٹ کر دیکھا، کہا ارے یہ تو چور ہے، مردود، اس کو اٹھا کے اس کے منہ پہ پٹک دیا اور کہا کہ لے جاؤ یہاں سے، یہ تمہاری کتاب تھوڑی ہے، تم نے مذاق کیا ہے، تو جھوٹا اور غدار ہے، قرآن یہ نہیں ہے، تم نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ ایک عرصے کے بعد دوبارہ خلیفہ مامون کے پاس وہی آدمی آیا۔ خلیفہ نے دیکھا، کہا کہ تم تو کچھ سال پہلے میرے پاس آئے تھے۔ کہا کہ جی ہاں میں وہی آدمی ہوں حضور۔ کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تو کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں بنوں گا، تم ہو جاؤ۔ کہا کہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا کہ بھئی ہم نے کہا تم کو مسلمان ہونے کو، اور تم مسلمان نہیں ہوئے، پھر خود سے کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے توریت بھی لکھی، میں نے انجیل بھی لکھی، اور میں نے قرآن بھی لکھی، اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے کتاب کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، اس حفاظت کے لیے یہ کاغذ، یہ پتھر، یہ لیپ ٹاپ، سیٹلائٹ، یہ سیڈیاں اور یہ جو مختلف چیزیں، اللہ نے اس کو سہارا نہیں بنایا، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے قوم مسلم کے، صاحب ایمان کے معصوم بچوں کے قلب و جگر کو بطور لوح کے اور تختی کے منتخب فرمایا، اور یہ بچے جنہیں شعور نہیں ہے اپنی زندگی گزارنے کا، اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی مقدس کتاب کو پیوست کر دیا ہے، اور صلاحیت یہ ہے کہ ہے کسی کے باپ کی مجال اور طاقت جو قرآن کریم کا ایک لفظ بھی آگے سے پیچھے کرے، اور یہ ہمارا حافظ جو ننھا مننا ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھنے دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی میں یہ جرأت ہو تو آ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف، اور وہ حافظ صاحب ذرا ٹیسٹ کر لیں گے ان الفاظ کا، اور ایک آیت بھی غلط پڑھ کے آگے بڑھیں گے، اگر نہیں انہوں نے ٹانگیں کھینچ لی وہیں پر تو میرا نام بدل دینا۔ یہ اعزاز ہے قرآن کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لاٹھی ماری سمندر پہ 12 راستے بنے، پتھر پہ عصا ماری اور اس سے چشمہ نکل پڑا، بے شک بڑا معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تُکْمِحُ الْأَکْبَرَ ابرص والأکمہ والابرص، کہ آپ جو ہے نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے، تبرئ الاکمہ والابرص، تو وہ بینا ہو جاتا، جس کو سفید داغ کا نشان ہے آپ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا۔ یہ بڑا معجزہ تھا حضرت مسیح اللہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ معجزہ آپ کے ساتھ رخصت ہو گیا۔
آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو کتاب اللہ کی شکل میں ہے آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور معجزہ کو باقی رہنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، وہ وسائل یہ حفاظ کرام ہیں کہ ایک دو نہیں، اگر ہم گوا پوکھر اور بھوارہ میں تلاش کریں تو میرے خیال سے 500 حفاظ سے کم نہیں ملیں گے نئے پرانے انشاءاللہ۔ سو یہ حفاظ تکمیل وعدہ الہی کا ذریعہ ہیں، ان کی قدر کیجئے اور یہ سمجھیے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت کے لیے دربان ہیں۔ جیسے دربان وداؤٹ پرمیشن کسی اجنبی کو گھسنے نہیں دیتا دفاتر میں، آفس میں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے یہ دربان اللہ کے کلام میں کوئی بھی باطل چیز کو گھسنے نہیں دے سکتے۔ یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ساودھان اور چوکنا رہتے ہیں۔ اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ جلد بازی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر میں محفوظ کر دینا اور آپ کی مبارک زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ جائیں قرآن کریم کو حضرت جبرائیل کے واسطے سے تو آپ بعد میں قرآن کو پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر قرآن کریم کا ڈیفینیشن کیا ہے، تشریح کیا ہے، توضیح کیا ہے، ہم نے کیا حکم دیا ہے، نزول کا مقصد کیا ہے، انسان کے لیے کون سا آرڈر ہے، یہ ساری تشریح بیان کروا دینا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے، الفاظ کی حفاظت کے لیے، لہجے کی حفاظت کے لیے ان حفاظ کو منتخب فرمایا، اور توضیح، تشریح، معانی، مطالب اور ڈیفینیشن کی حفاظت کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان علماء، مفتیان اور قضات کو منتخب فرمایا۔ یہ دونوں جماعت قرآن ہو ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن اور بیانہ، یہ دو ٹیم ہے جس کو اللہ نے اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے ان کی قدر کرنا اور ان کا اکرام کرنا صاحب ایمان کے لیے اخلاقی فریضہ تو ہے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایمانی فریضہ بھی ہے۔ سو علماء کی قدر کریں، علماء سے محبت رکھا جائے، حفاظ سے محبت رکھا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ فلانا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فلاں خاندان کا ہے اور اس سے مجھے جھگڑا چل رہا ہے، میں اس سے کیوں نہ محبت رکھوں، نہیں، اس لیے محبت کرنی ہے کہ اللہ نے اسی خاندان کے فلاں آدمی کو اپنے کتاب کی حفاظت کے لیے اور معانی و مطالب کی تشریح کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے کلام کا شارح ہے اور یہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، اس لیے میں محبت کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات سے یہ بھی سبق لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار خود ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سب
اپنے مدارس کو جھگڑوں سے بند کر دیں، لفڑوں سے بند کر دیں، حرام خوریوں سے تباہ کر دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کروا لے گا، اور وہ گھر کی کوٹریوں میں قرآن پڑھوا لے گا، اور اپنے دالانوں میں قرآن پڑھوا لے گا، اور جانور باندھنے والے گوال خانوں میں قرآن پڑھوا لے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے قاری بدرالدین جیسے لوگوں کو تیار کر کے چھوٹے سے مکان میں بیٹھا کر حفاظ کرام تیار کروا لے گا، اور آپ بڑے بڑے یونیورسٹی لیے یوں ہی تماشے بجاتے رہو اور ڈھول پیٹتے رہو۔ اللہ ہمارا یا آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت حاشا وکلا نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات احد ہے ویسے ہی اس کی ذات الصمد ہے، یعنی بے نیاز، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ نیاز مند نہیں۔ سو ہمیں تو اپنے ادارے، اپنی مسجدوں اور اپنے دینی درسگاہوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں خدمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی اپنے کتاب کی حفاظت کروا لے گا، لیکن اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بڑی بدنصیبی اور بڑی حرمان نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس آبادی پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے قاضی حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو امارت شریعہ کے بافیض، مستند اور معتبر اور تمام امرائے شریعت کی نظر میں وہ بڑے اعتبار والے قاضی شریعت تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے جو علوم اسلامیہ کے پھیلاؤ کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور ان کے رفیق اور دوست اور رفیق کار اور رفیق درس بھی غالباً حضرت مولانا مطیع الرحمن قاسمی صاحب جو استاذ العلماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو بھی قبول فرمائے۔ ایک رفیق چلے گئے اور دوسرے رفیق ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں دوسری بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ حاضرین، ایمان کی مرمت کے لیے جو کام یہ ہمارے علماء کر رہے ہیں، یہ اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت اور اپنے محدود وسائل اور ذرائع کے اعتبار سے بے مثال انداز میں کر رہے ہیں، بے شک، لیکن کچھ اور بھی کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے قوم، اپنے خاندان اور اپنی آبادی سے معتبر حفاظ تیار کریں، معتبر علماء تیار کریں، معتبر مفتیان تیار کریں، اسی طرح سے ہم پر یہ بھی لازم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کریں، انہیں ڈاکٹرز بنائیں، انہیں انجینئر بنائیں، انہیں IIT کا انجینئر بنائیں، انہیں IAS اور IPS کے لیے مواقع فراہم کرائیں، اور طے کریں کہ ہماری اس آبادی سے، بھوارہ سے، گوا پوکھر سے، جہاں لاکھوں لاکھ صاحب ایمان کی تعداد ہے اور اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے مکان بھی دیا، دکان بھی دیا ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے حالت بھی ٹھیک کی ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سروے کریں اور غور کریں کہ ان بوریاں نشیں مولویوں نے تو بھک منگی کر کے در بدر ہو کر قوم کی گالیاں سن کر ایک ایک کھیت میں 16 حفاظ تیار کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی اپنی اس پوری آبادی میں کوئی اعلیٰ IAS افسر تیار کیا ہے؟ ہمارے پورے بھوارہ اور گوا پوکھر میں، بھوارہ اور گوا پوکھر کی جو یہ آبادی ہے، ملا اسی کو دیکھ لیں، ہم آگے پیچھے نہ جائیں۔ کوئی SP ہے ہمارے محلے میں؟ کوئی DM صاحب ہیں؟ کتنے DSP ہیں؟
ایک آدھ بچیاں ہم نے خبر پڑھی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے ابھی جج میں کمپلیٹ کیا ہے اسی 6 مہینہ 1 سال کے اندر. بس کہاں ہیں ہم لوگ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی میں جہاں ساری سہولیات میسر ہے؟ ہم ایک IAS نہیں تیار کر سکتے, ایک IPS نہیں تیار کر سکتے. اگر کوالٹی کی, اگر ذہانت کی کمی ہوتی تو یہ 8 سال کا بچہ 30 پارے کا حافظ قرآن نہیں بنتا. اگر ذہانت کی کمی ہوتی تو 9 مہینے میں یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا. جو آپ کے سامنے صرف 9 مہینے, اونلی 9 منتھ, 30 پارے. کیا ہے کھانا؟ صبح صبح فجر سے لے کر 10 بجے دن تک ہوٹلوں میں سموسے اور گلگلے اور چائے اور 3 روپے اور 5 روپے کا پان گڑگڑانا اور پورے ہندوستان کی دھجیاں اڑانا اور قوم و ملت پر تبصرے کرنا اور امام پر اور مؤذن پر اور علماء پر پھپتیاں کسنا. شام میں بھی وہی حال, صبح میں بھی وہی حال. ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بلڈنگیں ہماری بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک شاندار اور عالیشان مکانات بن رہے ہیں, اللہم زد فزد, اللہ اور بڑھائے. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم دکان مکان کے لیے بجٹ بناتے ہیں, کون لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے, کمپٹیٹیو ایجوکیشن کے لیے کوئی بجٹ بنایا ہو؟ اگر نہیں بنائیں گے تو غلامی کی زنجیر سے ہمیں آزاد کرانا مشکل نہیں, ناممکن رہے گا. اگر چاہتے ہو کہ ہماری نسل کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا نہ رہے, اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلوں کے پاؤں میں غلامی کی زنجیر نہ رہے, اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسل کے ہاتھوں میں اگر بیڑیاں نہ ہوں, زنجیر نہ ہو, تو ہمیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اپنی آمدنی کا ایک حصہ فکس کرنا ہوگا اور طے کرنا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو حافظ قرآن نہیں بنا ہے لیکن مکتب میں قرآن اس نے پڑھ لیا ہے, وہ اسکولنگ کی تعلیم لیتا ہے, بہت اچھا وہ مسلمان ہو گیا ہے, ایمان عقیدہ درست ہو گیا ہے, قرآن نماز جان گیا ہے, حرام و حلال سمجھتا ہے, وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, 9th میں ہے, 10th میں ہے, انٹر کر گیا ہے, وہ 12ویں اور 11ویں میں ہے, تو اب وہ ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ کیا وہ مدرسہ بورڈ کی نوکری لینے کے لیے آپس میں ڈھینگا مشتی کرے گا؟ کیا وہ ٹیچر بننے پر اپنی سوچ کی انتہا کو ختم کر دے گا؟ کیا وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ٹیچر تک جائیں اور بس؟ کیا وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کا امتحان دے کر ادھر ادھر سے کر کے مدرسہ بورڈ میں نوکری لے لیں اور اس کے لیے جتنے اختلافات کرنے پڑیں ہم کر لیں؟ یہی اس کی انتہا ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر اس قوم کو ذلت و رسوائی سے بچانا بہت مشکل ہے. کوئی مجدد بھی آ کر ایسی پست قوم کو بلند نہیں کر سکتا. یاد رکھو, سہارا اس کو دیا جاتا ہے جس کی ٹانگوں میں اوپر چڑھنے کی صلاحیت ہو. بانس میں سیمنٹ لگانے سے پیلر نہیں بنتا, لوہا میں سیمنٹ لگائیں گے تب پیلر کھڑا ہوگا. یاد رکھیے, چڑھنے کے لیے سہارا اس کو دیا جاتا ہے جو خود بھی چڑھنا چاہتا ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمارے لوگوں نے تو صرف اور صرف ٹیچنگ کی نوکری کو اپنی ایجوکیشن کے لیے انتہا سمجھ لیا, اور اگر مسلم محلوں میں ہیں اور 1-2 مدرسہ بورڈ کا ہے تو سمجھ لو کہ ہر ایک کی نظر اسی پر, جیسے گدھ کی نظر مردار پر ہوتی ہے, ہماری سوچ بھی وہیں پر جا کر ٹکتی ہے. اے لوگو, ہماری نظر اتنی کمزور ہے, ہماری سطح اتنی نیچی ہے, ارے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے
انتہا اور بھی ہے نادان، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو دھواں نظر آ رہا ہے یہی انتہا ہے، غلط ہے، اس کے آگے اور بھی جہان ہے۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے اندر قوت پیدا کرو، گدھوں کی طرح دوسرے کے مردار پر اپنی نگاہ مت جماؤ، کووں کی طرح، چیلوں کی طرح دوسرے کے شکار پہ جھپٹا مارنے کی عادت چھوڑ دو، شاہین کا جگر پیدا کرو، اپنا شکار خود تیار کرو اور اپنے لیے اپنا آسمان خود بناؤ، تب جا کر کہیں ہماری قوم اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے، تب جا کر ہمیں عزت و وقار کی زندگی مل سکے گی، ورنہ ہمیں باوقار زندگی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو، میں صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہمیں اس ملک میں جینے کے لیے، ہمیں اس ملک میں باعزت طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی نسل کو آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلامی احکام کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودنا پڑے گا اور خود ہمیں پانی نکالنا پڑے گا، تب ہماری نسل زندہ رہ سکے گی۔ ہم اگر دوسروں کے سہارے پہ جیتے رہے تو ایسی قوموں کا مقدر موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ یہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ سو اپنے فکر کی پرواز کو بلند کریں اور یاد رکھیے کہ اب 7 سمندر پار سے کوئی آ کر ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم پکڑانے والا نہیں ہے۔ اب کوئی طارق ابن زیاد خلیج سے اور عرب کی صحراؤں سے نکل کر آپ کے دیار میں آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی محمد بن قاسم جیسا جیارہ اور بہادر اولو العزم مرد میدان آپ کے درمیان وہاں سے آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی سعد بن ابی وقاص وہاں سے آنے والا نہیں ہے۔ اپنی صفوں سے، اپنی آبادی سے، اپنی نسلوں سے محمد بن قاسم پیدا کرنا پڑے گا۔ اپنی آبادی سے سعد بن وقاص جیسا آدمی، طارق ابن زیاد جیسا نوجوان مجاہد اولو العزم آدمی پیدا کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری یہ سسکتی، تڑپتی ہوئی، ٹور اور مرحوم قوم کو سہارا دے سکے اور یہ ہماری کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہے اس کو ساحل تک پہنچا سکے۔ ہمیں خود اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ یہی پیغام ہے میرا آج کے اس اجلاس سے۔ آپ اسے جس انداز میں بھی لیں، میں تو بس اسی انداز میں لیتا ہوں لوگوں کہ ہمیں خود اپنے لیے کوئی نہ کوئی مقام تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے سہارے جینے کی تمنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم جو برادری میں لڑے، وہ قوم جو برادری کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بٹے، وہ قوم جن کے یہاں مدرسے کے نام پہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہو، وہ قوم جس کے یہاں ادارے کے نام پر گروپ بندیاں چل رہی ہو، وہ قوم جس کے یہاں مسجد کی تولیت کے لیے اور مدرسے کی ذمہ داری کے لیے، عیدگاہ اور قبرستانوں کے سرداری کے لیے جھگڑے ہوتے ہوں اور وہ منصب، جاہ، عہدہ اور کرسی کا متلاشی ہو، اس قوم سے آپ ترقی کی امید رکھتے ہو، یہ تو جنون ہے، فضول ہے، حماقت ہے، نادانی ہے اور احمقوں کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دور کر کے اپنے دلوں سے ہوس کو دور کریں اور یقین مانیں کہ جو قوم کے لیے قربانیاں دینا چاہے گا، جو قوم کے لیے اپنی قربانیاں دے گا، تو اس کا استقبال قاری بدر الدین کی شکل میں ہوگا۔ جو قربانی پیش کرے گا تو اس کا استقبال قاضی امداد اللہ کی شکل میں ہوگا۔ جو خدمت
کرے گا تو دنیا اسے یاد رکھے گی، نسل یاد رکھے گی، چاہے وہ اپنی سرزمین میں بچپن گزار چکا ہو، جوانی گزار چکا ہو، بڑھاپے کے ایام گزار چکا ہو۔ قاضی حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں نسل در نسل اسے یاد کیا جائے گا۔ وہ عہدہ مانتا نہیں ہے، عہدہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ منصب کا اور کرسی کا متلاشی نہیں ہوتا، کرسیاں اس کے قدموں میں بکھیر دی جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم کام کریں، ہم کچھ کام کر کے دکھائیں، ہم اپنے جو ہدف ہے ہمارا، جو ٹارگیٹ ہے، اگر ہم اس کو بڑھائیں، اگر بڑھا نہیں سکتے تو اس کو گھٹانے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ یاد رکھیے، آپ جائزہ لیجئے، سروے کیجئے۔ میں تو صاف طور پہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو چیز ہمیں جس انداز میں دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو ہم محفوظ رکھیں، اس میں اضافہ کریں اور اپنے آباء و اجداد کے لیے کم سے کم سپوت بنے۔ سپوت نہیں تو پوت تو بنے، میاں کپوت مت بنو۔ ہاں مولانا مسیح، یا تو سپوت بنو، سپوت نہیں بنتے ہو تو پوت بن کے رہو میاں۔ اگر پوت بھی نہیں بن سکتے تو کپوت کیوں بن رہے ہو؟ ہم ان کی امانت کو بڑھائیں، ہمیں گھٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم مقام کو اونچا لے جائیں، اگر اونچا نہیں لے جا سکتے تو کم سے کم وہیں پر محفوظ رکھیں، گھٹانے کا اختیار نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے اور دوسروں کا حساب لینے سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ اپنا حساب ہمیں اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جناب، ایک آدمی ذاتی طور پر مجرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے اور یقین ہے ہم لوگوں کا، یہ امید یقین کے درجے میں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن قوم کا مجرم ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا میاں، سمجھ لو بھائی، بات صاف ہے بھائی۔ اگر آپ ذاتی طور پر مجرم ہو، معافی تلافی چل سکتا ہے، لیکن قوم کے مجرم ہو گئے اور یہ جو قوم کے اثاثے ہیں یہ سب قوم کی امانت ہے، اگر وہ ذرہ برابر ٹس سے مس ہوئی، دنیا میں تو ہم گزر جائیں گے لیکن اس کا عذاب ہم نہیں جھیل پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اداروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، خاندانی، محلہ وائز اور مسلکی برادری کے تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کر ملت کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی میں یہ بات بوارے میں، گوا پوکر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہے، وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بدترین دشمن ہونے کے بجائے ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، لیکن آج بھی یہ بدقسمت مسلمان آج تک اپنے آپ کو نہ تو مسلک کے اختلاف سے نکال سکا، نہ برادری کے اختلاف سے نکال سکا، نہ محلے کے اختلاف سے نکال سکا، نہ کمیٹی کے اختلاف سے نکال سکا اور نہ خاندان کے اختلاف سے نکال سکا۔ جی ہاں، آج بھی، اور میں بلا خوف و خطر اور بلا خوف لومت لائم علی الاعلان بات کرنے کا عادی ہوں اور صاف طور پہ کہتا ہوں کہ آج بھی اس شہر میں بھی ہم مسلکوں میں بٹے، خاندانوں میں بٹے، اب بھی بٹے، جوتیاں کھاتے کھاتے ہمارے چہرے سیاہ ہو گئے اور ہماری پیٹھ ٹوٹ گئی اور ہمارے قدم لڑکھڑا گئے اور ہماری نسلیں تباہ ہونے کے دہانے پر ہیں، پھر بھی آج بھی صلاۃ و سلام میں الجھے ہوئے ہو میاں، یہاں آمین بالجہر اور آمین بالسر میں الجھے ہوئے ہو، اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آفاقی پیغام ہے، جو عالمی نظریہ ہے، وہ آج بھی ہمارے پیچھے ہے۔
یاد رکھیے مسلک برائے تعمیل ہے، برائے تبلیغ نہیں ہے۔ میری بات کو غور سے سن، اور نوجوانوں سے کہوں گا اور علماء سے کہوں گا، آپ نوٹ کریں، مسلک برائے تعمیل ہے، عمل کے لیے ہے، برائے تبلیغ نہیں ہے۔ مذہب برائے تبلیغ ہے۔ اور یاد رکھو کہ مسلک بچے گا تو سبوں کا مذہب بھی بچے گا، اور اگر مذہب نہیں بچے گا تو کسی کا مسلک نہیں بچے گا۔ صاحب ارے تعجب کی بات تو یہ کہ یہی نہیں، لوگ اپنے سیاسی رہنماؤں کے فیصلے میں بھی مسلک کو آڑے لاتے ہیں، برادری کو آڑے لاتے ہیں، محلے کو آڑے لاتے ہیں۔ کیا بات کریں گے آپ؟ چکنی چپڑی باتیں اسٹیج سے سننے کے لوگ عادی ہیں، اور ہم جیسے لوگ سنانے کے بھی عادی پڑ گئے، اس لیے کہ آپ سے ہمیں پان کھانا ہے، آپ کی ہمیں چائے پینی ہے، آپ سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہے، اس لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ بھئی سیاسی رہبر چننا ہے، اس میں بھی مسلک دخل میں ہے، اس میں بھی برادری دخل میں ہے، محلہ دخل میں ہے، مدرسہ چلانا ہے میاں، مسلک دخل میں آ رہا ہے، برادری دخل میں ہے، محلہ دخل میں ہے۔ ارے کمال ہے، ہم کیا لے کر آئے اور کیا لے کر رہیں گے؟ اس لیے آج کا یہ ننھے منھے آپ حفاظ کرام، آپ سب ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے ہمارے اس شہر میں، اور میں شہر کی بات ماہر بھارتی صاحب اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ پیغام اگلی صبح پورے شہر میں پہنچنے والا ہے، نہیں پہنچے تو دلیل یہ ہے کہ ابھی میں کسی کی مخالفت میں ایک جملہ بولوں اور کل پورے شہر میں آگ نہ لگ جائے تو پھر بتا دینا، جیسے وہ بات ہماری پہنچتی ہے ویسے یہ بات بھی پہنچے گی۔ اس لیے میں پورے شہر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس اسٹیج کے ذریعے کہ آنے والی صبح میں نہ تو ہمارے درمیان اس شہر میں مسلک رہے گا، نہ کوئی برادری رہے گی، نہ کوئی محلہ رہے گا، نہ کوئی سیما رہے، نہ کوئی سرحد رہے، بس ایک بات رہے کہ ہم کوئی مسلک نہیں ہمارا، کوئی برادری نہیں ہماری، ہم سب مسلمان ہیں اور صرف غلامان مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں۔ مسلک عمل کے لیے ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ اور میں اس کو ایسے واضح کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اب ہمارے شہروں میں مکان بننے کے بجائے بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اور آپ کے بھوارا میں بھی بن رہی ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت دنوں پہ آ رہا ہوں ذرا، اور آتا بھی ہوں تو چپ چاپ چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو معلوم ہے ایک بڑا اپارٹمنٹ ہے، اس میں ہر آدمی کا فلیٹ ہے، ارے مفتی روح اللہ صاحب کا بھی فلیٹ ہے اس میں، اور سلفی صاحب کا بھی فلیٹ ہے، اور اس میں ہمارے قادری صاحب کا بھی فلیٹ ہے، اور اس میں ہمارے انصاری صاحب کا بھی، اور شیخ صاحب کا کیوں نہیں رہے گا والا ماشاءاللہ، خان صاحب تو بلڈر ہی ٹھہرے اس کے، سو سب لوگوں کا اس میں ایک ایک فلیٹ ہے۔ اس کے بیسمنٹ میں کسی نے ٹائم بم رکھ دیا، اب ہر آدمی اپنے فلیٹ کو بچانے کے لیے البل کر رہا، پریشان ہے، وہ بھی دوڑے، سلفی صاحب بھی، قاسمی صاحب بھی، قادری صاحب بھی، سب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اہل علم ہیں ماشاءاللہ سے، کسی کا فلیٹ بچے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ صاحب بولیے صاحب، اتنا فاصلہ کر دیا مفتی مسیح نے کہ مجھے چہرہ بھی، کسی کا فلیٹ بچے گا؟ کہ آپ لوگ پکڑنے کا ٹنگری تو پکڑتے ہو ننگڑی،
جہاں ٹانگ پکڑنا ہے وہاں مولانا دم پکڑ رہے ہو۔ ہاں ہر ایک کا فلیٹ بچے گا، پہلے بیسمنٹ سے اس بم کو نکال کر پھینک دو، جب اپارٹمنٹ بچے گا تو ہر ایک کا فلیٹ بچے گا، ہر ایک کا فلیٹ بچے گا۔ پہلے اپارٹمنٹ کو بچا لیجئے نا، ہر ایک کا فلیٹ بچ جائے گا۔ اور اگر اپنا اپنا فلیٹ بچانے کے چکر میں رہو گے تو کسی کا نہیں بچے گا، اس لیے کہ اپارٹمنٹ ہی اڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، مجھ جیسا نادان آدمی اس سے واضح مثال آپ جیسے عقل مندوں کے سامنے اس سے زیادہ واضح مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سو ہمیں اپنے اختلافات کو جوتے تلے روند کر تمام تر اختلافات کو دور کر کے ایک بننا ہے اور نیک بننا ہے، اور مدارس، مساجد، دینی درسگاہوں، دینی مراکز اور جو قومی چیزیں ہیں اس کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی ہے، تاکہ اللہ کے یہاں ہم جواب دہ نہ ہو سکیں، اللہ ہم سے سوال نہ کر سکے، ہم سے جو خدمت لینا ہو آپ لیجئے۔ جب یہ جذبہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اور جب قومی مفاد اور ملکی مفاد ہمارے سامنے رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر طرح کی آئے گی اور ہم سب سرخرو ہو جائیں گے، انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور کامران و بامراد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس عظیم الشان معصوم اور ننھے منھے حفاظ کرام کی شان میں جو دستار بندی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، میں یہ دو پیغام ہی آپ کو دے سکا۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ شاعر کی زبان میں کہتے ہیں کہ آیا ہوں آج ایسا انداز سخن لے کر، گھر لوٹے گا ہر کوئی ایک تازہ چبھن لے کر، لیکن مجھے گرچہ وہ موقع آج نہیں مل سکا، لیکن ہم سب اپنے دلوں میں ان حفاظ کرام کی محبت کو سمیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ اور یہ حفاظ کرام جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے معصوم بچوں کی طرح ہمارے گود میں کھیلنے کی عمر کے ہیں، یہ حفاظ ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں، لائق شکر بھی ہیں اور قابل تقلید اور قابل عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے، اس آبادی کو قبول فرمائے، حفاظ کو قبول فرمائے، حفاظ کے والدین اور خاندان کو قبول فرمائے، ہمارے ان حفاظ کے استاذ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نظام اور سسٹم کے چلانے میں جو لوگ بھی معاون و مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔